التجا ہے یہ میری تجھ سے خدائے زہرا، التجا ہے یہ میری تجھ سے خدائے زہرا، مجھ کو توفیق دے لب کھولوں برائے زہرا۔ التجا ہے یہ میری تجھ سے خدائے زہرا۔ دیکھیے مجھے آخر میں علی بھائی نے اسی لیے رکھا ہے تاکہ آپ اطمینان سے سن سکیں اور میں اطمینان سے پڑھ سکوں، لیکن تھوڑی اسی بے چینی میں پڑھ رہا ہوں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بے چینی کو ختم کریں۔ کیسے ختم کرنا ہے وہ آپ کو پتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب التجا ہے یہ میری تجھ سے خدائے زہرا، مجھ کو توفیق دے لب کھولوں برائے زہرا، خود کو قرآن زباں پہلے بنائے زہرا، خود کو قرآن زباں پہلے بنائے زہرا، تب کوئی تیرے گلستان میں آئے زہرا۔ خود کو قرآن زباں پہلے بنائے زہرا، تب کوئی تیرے گلستان میں آئے زہرا، گر یہ عباس کا پرچم نہ اٹھائے زہرا، گر یہ عباس کا پرچم نہ اٹھائے زہرا، خود میرا ہاتھ میرے کام نہ آئے زہرا۔ گر یہ عباس کا پرچم نہ اٹھائے زہرا، خود میرا ہاتھ میرے کام نہ آئے زہرا، عظمت سورہ کوثر کی قسم صدیوں سے دونوں عالم میں ہے بے مثل عطائے زہرا۔ بحر امداد یہ دیکھا ہے بشکل انسان، عرش والے تیری دہلیز پا آئے زہرا، عرش والے تیری دہلیز پا آئے زہرا، اور جب میسر ہو زباں دہن کو فضا جیسی، تب کہیں جا کے کرے کوئی ثنائے زہرا۔ جب میسر ہو زباں دہن کو فضا جیسی، تب کہیں جا کے کرے کوئی ثنائے زہرا، تیری عظمت متقاضی ہے کہ خلاق جہاں، مصرع سنیے ڈاکٹر صاحب، تیری صاحبان علم تشریف فرمائے کہ تیری عظمت متقاضی ہے کہ خلاق جہاں، چاند سورج تیری چوکھٹ پر سجائے زہرا۔ تیری عظمت متقاضی ہے کہ خلاق جہاں، چاند سورج تیری چوکھٹ پر سجائے زہرا، اور خلد سے آئے ہیں ملبوس تو حیرت کیسی۔ آخر میں دو شعر، بالکل تازہ کلام ہے، جان نکال لی ہے اس شعر نے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ خلد سے آئے ہیں ملبوس تو حیرت کیسی، اپنی جاگیر سے جو چاہے منگائے زہرا۔ خلد سے آئے ہیں ملبوس تو حیرت کیسی، اپنی جاگیر سے جو چاہے منگائے زہرا، دھوپ محشر کی بہت تیز تو ہوگی لیکن ہم عزاداروں کو کافی ہے دعائے زہرا، ہم عزاداروں کو کافی ہے دعائے زہرا، چپ ہی رہتے ہیں میاں ہم بھی کہاں بولتے ہیں۔ دیکھیے آہستہ آہستہ میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی آہستہ سے سنیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ چپ ہی رہتے ہیں میاں، بند کر دیجئے موبائل،
چپ ہی رہتے ہیں میاں ہم بھی کہاں بولتے ہیں، چپ ہی رہتے ہیں میاں ہم بھی کہاں بولتے ہیں، زیب دیتا ہے جہاں ہم کو وہاں بولتے ہیں. ایسے سنیے گا مجھے، چپ ہی رہتے ہیں میاں ہم بھی کہاں بولتے ہیں، زیب دیتا ہے جہاں ہم کو وہاں بولتے ہیں. علی بھائی کون سمجھے گا محمد کے گھرانے کی زبان، جنتی لوگ ہیں جنت کی زبان بول رہے. کون سمجھے گا محمد کے گھرانے کی زبان، جنتی لوگ ہیں جنت کی زبان بولتے ہیں. اور بے حیا لوگوں سے کب بولتے ہیں اہل حیا، بے حیا لوگوں سے کب بولتے ہیں اہل حیا. آنچ آتی ہے اگر حق پا تو ہاں بولتے ہیں، اور سب کی قسمت میں کہاں ام ابیہا ہونا، ایسی بیٹی ہو تو بیٹی کو بھی ماں. سب کی قسمت میں کہاں ام ابیہا ہونا، ایسی بیٹی ہو تو بیٹی کو بھی ماں بولتے ہیں، ایسی بیٹی ہو تو بیٹی کو بھی ماں بولتے ہیں. اور بے حیا لوگوں سے کب بولتے ہیں اہل حیا، آنچ آتی ہے اگر حق پر تو ہاں بولتے ہیں. میری بہنوں کو سکھایا ہے نبی زادی نے، نصرت حق میں یہ مت سوچو کہاں بولتے ہیں. اور جس میں رائج ہیں حبیب ابن مظاہر کے اصول، یہ شعر کچھ کرے گا. جیسی تہذیب میں شامل ہے حبیب ابن مظاہر کے اصول، ایسی تہذیب میں بوڑھوں کو جواں بولتے ہیں. جس میں شامل ہیں حبیب ابن مظاہر کے اصول، ایسی تہذیب میں بوڑھوں کو جواں بولتے ہیں. کلام بہت سارے ہیں، یقین کریں میں سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے ایک ایسے رخ کی طرف گیا. سنا ہے کہ کہیں پڑھا ہے کسی عالم نے استغاثہ کیا، صحرا میں جا کر ملاقات ہوئی مولا سے، سوال کیا کہ شہزادی کی تربت کی زیارت کیسے کرے، کہاں ہے؟ جواب ملا جس کو میرے جد نے راز رکھا ہے میں اسے آیا کیسے کروں. کہا پھر شہزادی کی زیارت کیسے کی؟ فرمایا کہ معصومہ قم کی زیارت کر لو، سمجھ لو کہ شہزادی کی زیارت ہو گئی. یہ خیال آتے ہی میرے دل نے آواز دی کہ شہزادی کا تذکرہ ہے تو شہزادی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے شہزادی قم کی بارگاہ میں کچھ اشعار پیش کیے جائیں. اگر ان کی قبر کی زیارت معصومہ کی قبر کی زیارت ہے تو یقیناً ان کا ذکر ہوگا. اگر اجازت ہے تو ایک مطلع چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں بہت سکون کے ساتھ کہ لیکن جیسے پڑھ رہا ہوں ویسے سن لیجئے گا. اس جگہ میں بڑے خلوص سے پڑھتا ہوں، یہ تو ہر جگہ خلوص سے پڑھتا ہوں، یہاں بہت دل لگا کے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ جب سے آ رہا ہوں بڑی محبتوں اور شفقتوں کے ساتھ مجھ جیسے کجمج بیان کو آپ سنتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ درے معصوم قم پر چلو یہ حوصلہ لے کر. علی بھائی درے معصوم قم پر چلو یہ حوصلہ لے کر، مصرے کی قدر کریں گے. درے معصوم قم پر چلو یہ حوصلہ لے کر، یہ سر اٹھے گا چوکھٹ سے تو بی بی کی دعا لے کر. درے معصوم قم پر چلو یہ حوصلہ لے کر،
یہ سر اٹھے گا چوکھٹ سے تو بی بی کی دعا لے کر عقیدت کا، محبت کا، مودت کا تقاضا ہے. ہائے ہائے ہائے، عقیدت کا، محبت کا، مودت کا تقاضا ہے. رضا کا ذکر ہو معصومہ قم کی رضا لے کر. عقیدت کا، محبت کا، مودت کا تقاضا ہے. رضا کا ذکر ہو معصومہ قم کی رضا لے کر تو صدف آنکھوں کے جب بھر جائیں اشک غم کے موتی سے. زیادہ تر یہاں زائرین بیٹھے ہیں. جب اطباط عالیات کی زیارت کو آپ جائیں تو ایک دعا لکھی ہوتی ہے اذن دخول، یعنی اندر داخل ہونے کی اجازت کے طور پر وہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر آنکھ بھر آئے، دل بھر آئے تو سمجھو کہ اجازت مل گئی. ملاحظہ فرمائے کہ عقیدت کا، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے نہیں پڑھ رہا ہوں، جیسے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھ رہا ہوں آج. عقیدت کا، محبت کا، مودت کا تقاضا ہے. رضا کا ذکر ہو معصومہ قم کی رضا لے کر تو صدف آنکھوں کے، علی بھائی صدف آنکھوں کے جب بھر جائیں اشک غم کے موتی سے تو سمجھو آئے ہو روضے پر مولا کی رضا لے کر. صدف آنکھوں کے جب بھر جائیں اشک غم کے موتی سے تو سمجھو آئے ہو روضے پر مولا کی رضا لے کر. تو سمجھو آئے ہو روضے پر مولا کی رضا لے کر اور شہ مشہد کے دسترخوان سے منسوب ہو جائیں. بہت نایاب مصرے ہیں. شہ مشہد کے دسترخوان سے منسوب ہو جائیں تو سوکھی روٹیاں بھی کھائی جاتی ہیں مزہ لے کر. شہ مشہد کے دسترخوان سے منسوب ہو جائیں تو سوکھی روٹیاں بھی کھائی جاتی ہیں مزہ لے کر. درے مولا پر غیروں کو بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے تہی دامن گئے اور آئے ہیں دامن بھرا لے کر. تہی دامن گئے اور آئے ہیں دامن بھرا لے کر. تو سیاست کے سوا کچھ بھی نہ تھا تخت ولی یہدی. سیاست کے سوا کچھ بھی نہ تھا تاج ولی عہدی. حکومت تخت دینا چاہتی تھی بوریا لے کر. سیاست کے سوا کچھ بھی نہ تھا تاج ولی عہدی. حکومت تخت دینا چاہتی تھی بوریا لے کر. حکومت تخت دینا چاہتی تھی بوریا لے کر. یہ شعر ملاحظہ فرمائیں بطور خاص کہ مقدر فاطمہ کا فاطمہ جیسا ہی لگتا ہے. مقدر فاطمہ کا فاطمہ جیسا ہی لگتا ہے. یہ دونوں بیبیاں زندہ رہیں ایک کربلا لے کر. مقدر فاطمہ کا فاطمہ جیسا ہی لگتا ہے. یہ دونوں بیبیاں زندہ رہیں ایک کربلا لے کر. وہ ٹوٹی پسلیوں سے باپ کی تربت پر جا پہنچی. یہ قم تک آ گئی بھائی کی الفت کا عصا لے کر. یہ قم تک آ گئی بھائی کی الفت کا عصا لے کر. یہ شعر بطور خاص کہ فرشتے فاطمہ کی روٹیوں کا مول کیا سمجھیں. فرشتے فاطمہ کی روٹیوں کا مول کیا سمجھیں. پریشان ہیں درے زہرا پر جائیں بھی تو کیا لے کر. فرشتے فاطمہ کی روٹیوں کا مول کیا سمجھیں. پریشان ہیں درے زہرا پر جائیں بھی تو کیا لے کر. مشیت کہہ اٹھی میری سخاوت کا تقاضا ہے کہ جاؤ حل عطا کے ساتھ میرا شکریہ لے کر. مشیت کہہ اٹھی میری سخاوت کا تقاضا ہے کہ جاؤ حل عطا کے ساتھ میرا شکریہ لے کر. اور یہ شعر شاید کسی قابل ہو اور دیکھیں گے علی بھائی قبلہ شاید نئے نہج سے شعر کہنے کی میں نے کوشش کی ہو. آج انداز کا سہارا نہیں لے رہا ہوں, صرف اشعار سنا رہا ہوں کہ جاؤ حل عطا کے ساتھ میرا شکریہ لے کر
جو منظور مشیت ہو برائے تربت زہرا، میں ایک چادر بناؤں گا رسولوں کی ابا لے کر۔ جو منظور مشیت ہو، جو منظور مشیت ہو برائے تربت زہرا، میں ایک چادر بناؤں گا رسولوں کی ابا لے کر۔ حسن ہرسا مقدر اس جہاں میں کون رکھتا ہے، جھکے قدموں پر عاجز ہو کے اٹھے معجزہ لے کر۔ حسن ہرسا مقدر اس جہاں میں کون رکھتا ہے، جھکے قدموں پر عاجز ہو کے اٹھے معجزہ لے کر۔ اور ایک کلام، ایک شعر اور 4-5 اشعار، ایک مطلع اور 3-4 شعر ملاحظہ فرما لیں، جس کی فرمائش کی گئی ہے، کسی نے یوٹیوب پر کہیں سنا تھا۔ یہ اس سال کا تازہ کلام ہے، ایک مصرع تھا جس کی ردیف تھی سمیٹ کے، لکھنؤ کی ایک شب داری کا مصرع تھا، اور تمام شعراء کے اشعار آپ نے سنے ہوں گے۔ حقیر کا بھی ایک مطلع اور چند اشعار، اگر کچھ ہو، یوں ہی نہیں، اگر کچھ ہو دل کو چھو جائے تو دل سے دعا دے دینا کافی ہے میرے لیے۔ فام صاحب ملاحظہ فرمائیں۔ جی ہاں، کہ مطلب پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے رسولوں کا چہرہ سمیٹ کے، اللہ نے رسولوں کا چہرہ سمیٹ کے اکبر میں حسن رکھ دیا سب کا سمیٹ کے۔ اللہ نے رسولوں کا چہرہ سمیٹ کے اکبر میں حسن رکھ دیا سب کا سمیٹ کے۔ نوجوانوں کے لیے ہے کہ خاموش کیوں ہو دل میں تولا سمیٹ کے، خاص نوجوان کہ خاموش کیوں ہو دل میں تولا سمیٹ کے، باطل کے منہ پہ مارو تبرہ سمیٹ کے۔ خاموش کیوں ہے، خاموش کیوں ہے دل میں تولا سمیٹ کے، باطل کے منہ پہ مار تبرہ سمیٹ کے۔ لو کم نہ ہو چراغ عزائے حسین کی، دے دے لہو کا ایک ایک قطرہ، دے دے لہو کا ایک ایک قطرہ سمیٹ کے۔ اور جیسے ہی سب سے قیمتی شعر، جیسے ہی شہ نے آخری سجدہ ادا کیا، خود اٹھ گئی نماز مصلی سمیت۔ جیسے ہی شہ نے آخری سجدہ ادا کیا، خود اٹھ گئی نماز مصلی سمیٹ کے۔ عرش فرش عزا بنا دیا مجلس کے واسطے، بنت علی نے عرش معلیٰ سمیٹ کے۔ فرش عزا بنا دیا مجلس کے واسطے، بنت علی نے عرش معلیٰ سمیٹ کے۔ اے چرخ، اے چرخ اب حسین کی جوتی میں ٹانک دے۔ ہائے میرا مجمع کہاں ہے؟ اے چرخ اب حسین کی جوتی میں ٹانک دے، یہ کہکشاں، یہ چاند، یہ تارا سمیٹ کے۔ ہائے 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 کہ اے چرخ اب حسین کی جوتی میں ٹانک دے، یہ کہکشاں، یہ چاند، یہ تارا سمیٹ کے۔ کرب و بلا دلیروں کا مسکن ہے شامیوں، لے جاؤ بزدلوں کا جنازہ سمیٹ کے۔ کرب و بلا دلیروں کا مسکن ہے شامیوں، لے جاؤ بزدلوں کا جنازہ سمیٹ کے۔ جاگیردار آب رواں دیکھتا رہا، چلو میں لے گیا کوئی دریا سمیٹ کے۔ جاگیردار آب رواں دیکھتا رہا، چلو میں لے گیا کوئی دریا سمیٹ کے۔ ایک آسمان اور بنایا حسین نے عباس کے علم کا پھریرا، ہائے ہائے
آخر میں دو شعر ہاتھ جوڑ کے، پہلی بار ہاتھ جوڑ کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. اب تمہاری مرضی ہے، تم چاہے جیسے سن لینا. آخر کے 2 شعر وہ ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، پیش کرنے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے. حسن میر پوری نے آج ہاتھ جوڑ کے کیوں شعر سنائے ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ جاگیردار آب رواں دیکھتا رہا، چلو میں لے گیا کوئی دریا سمیٹ کے، تو 7 آسماں بنائے گئے ہیں جہان میں عرق جبین فاطمہ زہرا. آخری شعر، 7 آسماں بنائے گئے ہیں جہان میں عرق جبین فاطمہ زہرا سمیٹ کے، تو دل کہہ رہا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پر رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ. دل کہہ رہا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پر، ایسا نہیں کہ شوق شہادت نہیں ہمیں، ایسا نہیں کہ شوق شہادت نہیں ہمیں. زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے. ایسا نہیں کہ شوق شہادت نہیں ہمیں، زندہ ہے ہم بقی کی تعمیر کے لیے، تو خود کو مٹا کے آپ کا روضہ بنائیں گے. بی بی معاف کیجئے تاخیر کے لیے، خود کو مٹا کے آپ کا روضہ بنائیں گے. بی بی معاف کیجئے تاخیر کے لیے، بی بی معاف کیجئے تاخیر کے لیے. یہ کلام آپ تک پہنچا دیے. ایک کلام کی فرمائش ہے آخر میں، ایک مطلع اور چند شعر جس طرح سے سن رہے ہیں تو اسی طرح سن لیجئے گا. حالانکہ فرمائش مسدس کی ہے، لیکن اب مسدس نہیں پڑھ پاؤں گا، اس لیے کافی تاخیر ہو گئی ہے. بس آخر میں ایک مطلع اور چند شعر مراعات فرمائے، لیکن مصروں میں اگر بات ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا کہ جہاں ردا میں بھی، ہائے ہائے، جہاں ردا میں بھی پیوند پائے جاتے ہیں. آمادہ ہے نا؟ جہاں ردا میں بھی پیوند پائے جاتے ہیں، وہیں پا خلد سے جوڑے منگائے جاتے ہیں. جہاں جہاں ردا میں بھی پیوند پائے جاتے ہیں، وہیں پا خلد سے جوڑے جوڑے منگائے جاتے ہیں. اور زمانے بھر میں فقط فاطمہ کی ڈیوڑی ہے جہاں فرشتے بھی درزی بنائے جاتے ہیں. زمانے بھر میں فقط فاطمہ کی ڈیوڑی ہے، زمانے بھر میں فقط فاطمہ کی ڈیوڑی ہے جہاں فرشتے بھی درزی بنائے جاتے ہیں. حضرات، بھٹکنے کے لیے لوگ بہانے بناتے ہیں. مولانا کیا کریں، ماحول ایسا ہے، آفس میں لوگ ایسے ہیں، جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کا ماحول ایسا ہے. ماحول، حالات، علاقے کے بہانے. ٹھیک ہے، بات ذہن تک پہنچ گئی ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں ردا میں بھی پیوند پائے جاتے ہیں، وہیں پا خلد سے جوڑے منگائے جاتے ہیں. اور زمانے بھر میں
فقط فاطمہ کی ڈیوڑی ہے جہاں فرشتے بھی درزی بنائے جاتے ہیں. چمن میں رہ کے یہ پھولوں سے سیکھنا ہوگا. چمن میں رہ کے یہ پھولوں سے سیکھنا ہوگا کہ کیسے کانٹوں سے دامن بچائے جاتے ہیں, کہ کیسے کانٹوں سے دامن بچائے جاتے ہیں. نصیب حر سے یہ کہتا تھا اس دیار میں چل جہاں دلیری سے مردے جلائے جاتے ہیں. نصیب حر سے یہ کہتا تھا اس دیار میں چل جہاں دلیری سے مردے جلائے جاتے ہیں. وہ باب حر ہے ادھر سے کوئی نہیں آتا, وہاں سے شہ کے عزادار لائے جاتے ہیں. وہ باب حر ہے ادھر سے کوئی نہیں آتا, وہاں سے شہ کے عزادار لائے جاتے. علی بھائی میں روز حر کے مقدر سے بات کرتا ہوں, گناہ کس لیے میرے گنائے جاتے. وہ باب حر ہے ادھر سے کوئی نہیں آتا, وہاں سے شہ کے عزادار لائے جاتے ہیں. میں روز حر کے مقدر سے بات کرتا ہوں, گناہ کس لیے میرے گنائے جاتے ہیں. کسی کا زور نہیں ہے کسی زمانے پر, حسین سارے زمانے پر چھائے جاتے ہیں. کسی کا زور نہیں. یہ شعر بطور خاص, اور شرط یہ ہے جس کلیجے سے پڑھ رہا ہوں نا اسی کلیجے سے سن لینا تو ہم دونوں سرخرو ہو جائیں گے. ملاحظہ فرمائیے کہ گناہ کس لیے میرے, اگر شعر نہ اچھا ہو تو میری ذمہ دار, لیکن اچھا ہو تو گناہ کس لیے میرے گنائے جاتے ہیں. تو پلٹنے والا ہے حر کے نصیب کا سورج, اذان کے لیے اکبر بلائے. پلٹنے والا ہے حر کے نصیب کا سورج, پلٹنے والا ہے حر کے نصیب کا سورج. اذان کے لیے اکبر بلائے جاتے ہیں. ادھر عروس شہادت ہے منتظر رن میں, ادھر خیام میں دولہے سجائے جاتے ہیں. ادھر عروس شہادت ہے منتظر رن میں, ادھر خیام میں دولہے سجائے جاتے ہیں. پکارا سینہ اکبر وفا کے مقتل میں, چراغ خون جگر سے جلائے جاتے ہیں. اور غرور نیزہ و خنجر لہو میں ڈوب گئے مگر کٹے ہوئے سر مسکرائے جاتے ہیں. غرور, آخری دو شعر کے, غرور نیزہ و خنجر لہو میں ڈوب گئے مگر کٹے ہوئے سر مسکرائے جاتے ہیں. غم حسین میں صدیوں سے کشت عارض پر لہو سے سینچ کے گوہر اگائے جاتے ہیں. اور یہ دو شعر بڑے قیمتی ہیں, استعارہ کسی کام کا ہو تو ملاحظہ فرما لیجئے گا کہ ہماری آنکھیں بنی ہیں شبیہ گہوارہ, ہماری آنکھیں بنی ہے شبیہ گہوارہ, یہاں پر اشکوں کے جھولے جھلائے جاتے ہیں. ہماری آنکھیں بنی ہیں, آخری شعر یہاں کہ ہماری آنکھیں بنی ہیں شبیہ گہوارہ, یہاں پر اشکوں کے جھولے جھلائے جاتے ہیں. اور بھرے ہیں اشکوں سے جس دن سے ہم نے مشکیزیں, بھرے ہیں اشکوں سے جس دن سے ہم نے مشکیزیں, ہر ایک سمت سے ناوک چلائے جاتے ہیں. بھرے ہیں اشکوں سے جس دن سے ہم نے مشکیزیں, ہر ایک سمت سے ناوک چلائے جاتے ہیں. عجیب فکر ہے مسجد پر رونا جائز ہے, عجیب فکر ہے
مسجد پر رونا جائز ہے، غم حسین پا فتوے لگائے جاتے ہیں۔ عجیب فکر ہے مسجد پر رونا جائز ہے، غم حسین پا فتوے لگائے جاتے ہیں۔